اس قسم کی بات آئی تو معنی یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث دوسرے صحیح واسطے سے مل جائے، صحیح راستے سے، تو اس کا لینا واجب ہے۔ اور ایسا ہوا بھی بہت سے مسائل میں کہ شافعی علماء نے کہا کہ ہمارے امام کہہ کر گئے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح مل جاتی تو میں اس پر عمل کرتا، اب یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے، اس پر ہمارا عمل واجب ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کا شبہ ہوا تھا، یعنی ایک اصولی قواعد کے تحت یہ سب مسائل آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اس قسم کا شبہ ہوا تھا۔ ایک حدیث کسی عورت نے بیان کی، فاطمہ بنت قیس نے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے شوہر کی عدت گزار رہی تھیں جس میں ان کے لیے نفقہ اور سکنا یعنی گھر میں رہنے کا انتظام شوہر کے یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کرنا لازم ہے یا نہیں لازم ہے۔ انہوں نے چاہا کہ نہیں، ہمیں نفقہ بھی ملنا چاہیے، خرچ بھی ملنا چاہیے، عدت کے درمیان ہمیں 3 مہینے کی مدت میں شادی نہیں ہم کر سکتی، تو پھر ہمیں کون کھلائے اور کہاں رہوں؟ مطالبہ کیا انہوں نے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ یہ کیا اس عدت کے درمیان نفقہ اور سکنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس قول پر شبہے کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا یہ روایت پیارے رسول سے صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی کتاب جو ہمارے سامنے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، غلط کام ان سے صادر ہو جائے تب، جب تک کہ ان کی عدت مکمل نہ ہو جائے ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ حدیث میں ہے کہ نہیں، اب ان کے اوپر گھر میں رہنے کا شوہر کے اوپر فرض نہیں ہے، یا اور اسی طرح خرچ دینا بھی فرض نہیں ہے، تو انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن بعد کے صحابہ نے اور دوسرے علماء نے اس کو قبول کیا کہ حدیث خاص ہے اس صورت میں، اور آیت دوسری صورت کے لیے خاص ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر امام کو شبہ ہو رہا کسی حدیث کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں، وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں ایک عورت کی ذات ہے، شبہ ان کو ہوا ہے، بھول گئیں یا یاد کیا، اس طرح کے شبہات حدیث کے ضعیف ہونے میں آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر امام نے کسی نے اس قسم کی حدیث کو چھوڑا تو ایک عذر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو چھوڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام یا کسی عالم کو حدیث تو پہنچی ہو لیکن وہ اسے بھول بھی گئے ہوں، ایسا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ائمہ حدیث نے اس باب میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں اس قسم کی احادیث تذکرۃ المؤتسی فی من حدث ونسی، ایسے لوگوں کو یاد دلانا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حدیث تو بیان کی لیکن اس کو بھول گئے، پھر اس کے خلاف انہوں نے عمل کیا۔ اس کی مثال واضح طور پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں کسی مہم پہ بھیجا، دونوں گئے وہاں، دونوں کو جنابت ہوئی، کسی وقت میں مختلف وقت میں ہوئی ہو یا ایک وقت میں ہوئی ہو، یعنی غسل کرنے کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا، اب کیا کریں، ان کے پاس کوئی خاص حکم نہیں تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجتہاد کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پانی نہیں مل رہا ہے تو اس وقت تک ہم غسل جب تک نہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لگی ہو، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لینے کے بعد ہی صلاۃ وغیرہ پڑھو۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تیمم کا، وضو کے بدلے تیمم، اگر انسان کو پانی نہ ملے یا وضو کا بیماری کی وجہ سے وضو کرنے سے نقصان ہو سکتا ہو تو اس کے بدلے تیمم کا حکم ہے کہ ہاتھ کو مٹی میں مار کر کے اور ہتھیلیوں پر پھیر کر کے چہرے پر پھیر لو، یہ وضو کے قائم مقام ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی یہ چیز معلوم تھی لیکن غسل کے لیے یہ عمل کافی نہیں تھا۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ جب وضو کے لیے تیمم کافی ہے تو پھر اسی مٹی میں میں لوٹ پوٹ کر کے اپنے کو پاک کر لوں اور نماز صلاۃ پڑھ لوں، چنانچہ ایسے ہی کیا۔ وہ کہتے ہیں فتمرغت فی الارض فی التراب کما تتمرغ الدابہ، جس طرح ایک جانور لوٹ پیٹ کر کے مٹی میں لوٹتا پیٹتا، اسی طرح میں الٹ پلٹ کیا اپنے جسم کو مٹی میں اور پھر ہم نے صلاۃ پڑھ لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دونوں نے اپنے اجتہاد کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار سے کہ تم نے لوٹ پوٹ کیا پورے جسم کو، گویا پانی کی طرح، جس طرح تیمم کا قیاس کر کے پورے جسم پر مٹی پہنچانی چاہیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔
انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ھکذا، تمہیں کافی تھا کہ ہاتھ مٹی پہ مارو اور جس طرح تیمم کے لیے تم وضو کے لیے تیمم کرتے ہو اسی طرح غسل کی نیت سے تم اسی طرح تیمم کر لو۔ زمانہ گزر گیا، یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر اور حضرت عمار کے سامنے گزری، لیکن خلافت عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بھول گئے۔ حضرت عمار نے جب یہ روایت بیان کی کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ غسل کی ضرورت کے وقت جس طرح وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے اسی طرح تیمم کر لینا کافی ہے، تو حضرت عمر نے حضرت عمار پر نکیر کیا، حالانکہ واقعہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی حدیث ایسی بیان کر سکتے ہیں آپ جس میں اس طرح کی کوئی روایت آئی ہو؟ تو حضرت عمار نے کہا آپ بھول گئے، میں اور آپ ساتھ تھے اور ہم لوگوں کے ساتھ ہی واقعہ ہوا تھا، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم لوگوں نے جو فیصلہ لیا تو پیارے رسول نے بتایا تھا کہ غسل کے لیے تیمم بھی کر کے اور آدمی کو نماز پڑھ لینی ضروری ہوتی ہے اگر پانی وقت پر نہ ملے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات نہیں یاد آئی۔ حضرت عمار نے دیکھی ایک چیز یہاں یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ خلیفہ وقت اگر کسی چیز کو نہیں یاد کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، دوسرا کوئی اس کو یاد ہے تو اس میں ادب کا پہلو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی ضروری چیز ہو تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں، لیکن ضروری چیز نہ ہو تو یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کرے یا خلیفہ وقت سے اختلاف نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمار ابن یاسر نے باادب کہا کہ آپ اگر بحق خلافت مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی روایت نہ کروں تو چھوڑ دوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب پیارے رسول کی حدیث تمہیں یاد ہے تو پھر تم اپنے ذمہ داری پر اس کو لوگوں کو بتاؤ۔